یہ کیا ہے، ذاکر حسین گجرات سے، میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کی نانی عدت میں ہیں، وہ کیسے شرکت کریں؟ کیا وہ عدت میں گھر تبدیل کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی، ان کو عدت پوری کرنا لازم ہے۔ شادی کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے شادی میں شرکت کی اس کی وجہ سے عدت چھوڑنے کی گنجائش ہو۔ کیا حاملہ عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی بالکل رکھ سکتی ہے اگر رکھنا چاہے۔ کیا خرگوش کھانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ حرم شریف میں کعبے کی طرف بیٹھ کر تصویر کھنچوانا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن وہاں کعبے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں، طواف کیا کریں، ٹھیک ہے، ایک آدھ تصویر لے لی یادگار کے طور پہ، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو سیلفی گیری کا پورا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، مجھے تو بڑا ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہو، بھائی اس سے تو روحانیت ساری ختم ہو جاتی ہے، دل انسان کا سیاہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں جائیں تو اس کی عظمت ذہن میں رکھیں، طواف کریں، ذکر اللہ کریں، محبت سے دیکھیں بیت اللہ کو، دعائیں مانگیں، ان کاموں کو فوکس کرنا چاہیے۔ کسی کے پیر چھونا کیسا ہے؟ دیکھیں اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، فی نفسی ہی تو ایک جائز عمل ہے، کسی کے بھی عقیدت میں پاؤں چھو سکتے ہیں، لیکن اتنی عقیدت میں یعنی کسی کے ادب میں اتنا غلو کرنا، اس سے نقصانات بہت ہوتے ہیں آگے چل کے، تو اس لیے اسے اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ بعض چیزوں پہ پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ کسی بڑے فساد کا فیوچر میں ذریعہ بن سکتی ہیں، تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیر چھوتے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی پیر چھوئے ہوں آ کے، تو میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے، اگر بالفرض ہو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا کسی نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ اس کی تو آپ کی جتنی تعظیم کی جائے کم ہے، لیکن نارملی جب ہم عقیدت میں بہت غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ کسی کو یعنی اتنا کہ اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیں یا چھونا شروع کر دیں، تو اس کے سوسائٹی میں فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے سامنے والے کے دل میں، اور بعض دفعہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا ہے جس کے پیر چھوئے جا رہے ہیں کہ اس یعنی کہ اتنی اس کو رسپیکٹ دی جائے، تو عام طور پر یہ چیزیں کم علم لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں، جہلا میں زیادہ ہوتی ہیں چیزیں، اس لیے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی ماں باپ کے پاؤں چھو لیے ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار وہ بھی، اس کا بھی معمول بنانا ناجائز ہونے کی میں نے بتایا کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کا بھی معمول بنائیں گے تو یہ چیز رسم بن جائے گی، پھر جو نہیں کرے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے، تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں سختیوں میں مت ڈالو، اللہ نے جتنی آسانیاں رکھی ہیں وہ آسانیوں ہی پہ دین کا مدار رکھا ہے، تو نارملی رسپیکٹ دینی چاہیے بڑوں کو جیسے سب دیتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، بہت زیادہ کبھی جوش آیا تو ہاتھ چوم لیے اپنے پیر و مرشد کے، تو پاؤں تک نہیں جانا چاہیے، اس میں غلو ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس رسم سے اجتناب لازم ہے۔ آصفہ صاحبہ ساؤتھ افریقہ سے، اگر عورت کی آواز گھر سے باہر چلی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت سناٹے والا علاقہ ہے، اگر بچوں کو بلانے کے لیے یا فون پر بات کرتے ہوئے آواز باہر چلی جائے اور باہر مرد بھی کام کر رہے ہوتے تو کیا کریں؟ عورت کو چاہیے اپنی آواز کا پردہ کرے، باقی اگر بچوں کو بلانے کے لیے کبھی ضرورت سے آواز نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عورت کے لیے شریعت نے حیا کو، شرم کو پسند کیا ہے، تو جتنا اپنی آواز کو غیر مردوں سے چھپائے گی اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس مسلم سوسائٹی میں جب تک ہم انگریزوں کے اثر سے آزاد تھے تو اس کا بہت خیال کیا جاتا تھا کہ خواتین زور سے نہ چلائیں، گھر سے باہر ان کی آواز نہ جائے، اب تو غیر مسلموں کا غلبہ ہے تو انہوں نے سارا کلچر ہی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، پردہ ختم، حیا ختم، سب چیزیں ختم، تو اس لیے جتنا اپنی آواز کو چھپا سکتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنی آواز کو کنٹرول کیا جائے، غیر مردوں کے کان میں آواز نہ پڑے، یہ شریعت میں زیادہ پسندیدہ ہے، ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، باقی رات کے وقت بچے باہر گئے ہیں اور ان کو بلانا پڑ رہا ہے آواز دے کے، تو ظاہر ہے رات کے وقت، اور ملک بھی افریقہ ہے تو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں جو ڈاکو بھی ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے، ان کے کلر اور اندھیرے کا کلر ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے آواز دینا ہی پڑے گی، بے شک غیر مرد کے کان میں آواز چلی جائے، لیکن بچے کی سیکیورٹی زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیا لکھا ہے جی؟ اداس خان کراچی سے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو اذان دے کیا وہی اقامت دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی دے سکتا ہے؟ جو شخص اذان دے اقامت اسی کا حق ہے، تو اس کی اجازت سے کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ کیا فرض نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کام میں مشغولیت کی وجہ سے 1-2 گھنٹے کے بعد پڑھے تو کیا وہی ثواب ملے گا؟ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ضروری ہے، صرف جماعت سے نہیں بلکہ مسجد کی جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، تو اگر مسجد قریب میں نہیں ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنے ہی علاقے میں جماعت کرائیں، تو پھر بھی انڈیویجولی نہیں پڑھی جائے گی، جماعت سے ہی پڑھی جائے گی، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے جماعت سے تو پھر مجبوری میں اکیلے پڑھی جائے گی، تو کام کی وجہ سے 1-2 گھنٹے بعد نہیں پڑھیں، کام کو 1-2 گھنٹے بعد ڈیلے کریں، تو جماعت سب سے بڑا کام ہے، جماعت سے فرض نماز پڑھنا، اس کام کو تمام کاموں پہ آپ تمام کاموں سے جماعت سے نماز پڑھنے والے کام کو آپ سپیریئر رکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں کوئی کام ایسی نوعیت کا ہے، کوئی خدا نہ ہو جیسے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں ہے، یا کوئی مریض کو ایمرجنسی ہو گئی ہے، کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، مر جائے گا یا نقصان ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے، نارملی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں تو جماعت کو ان کاموں پر ترجیح دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، گھر پہ پڑھے گا تو نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا، فرسودہ ہو جائے گا۔ نینا USA سے، میرا نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، بہت کوشش کرتی ہوں لیکن دل نہیں لگتا، پھر کچھ نمازیں پڑھ کے چھوڑ دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، میں کیا کروں اور جادو کا کیسے پتہ لگاؤں؟ تیرے اوپر کوئی جادو نہیں ہوا، آپ نے کہا نا میرے اوپر جادو ہوا، کوئی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، الو بنانے والے مارکیٹ میں بہت ملیں گے آپ کو،
تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، نماز پڑھیں آپ، دگنا ثواب ملے گا۔ جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، جس عبادت میں، اس کو کرنے کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جو کام کہا گیا ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ تو نہ لگے دل، بس آپ نماز پڑھیں، اس پہ ثواب آپ کو دگنا ملے گا۔ اس بحث میں پڑھا ہی نہیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ہمارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے یہ۔ آپ کو کوئی کام اگر دے دیا جائے بڑوں کی طرف سے، یا کوئی کہیں جاب کرتا ہو، باس نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا کہ یار یہ چیک لے جا، بینک سے اماؤنٹ نکال کے لے آ، اب وہ کہہ رہا ہے میرا دل نہیں لگ رہا وہاں جانے میں، تو کیا باس چھوڑ دے گا اس کو؟ بولے گا میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، میں نے تجھے کہا ہے کہ یہ کام کر۔ تو جو کام ہوتا ہے نا وہ کیا جاتا ہے، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ تو اللہ نے ہمارے ذمہ نماز لگائی ہے، نماز میں دل لگنا اللہ نے ہمارے ذمہ فرض نہیں کیا۔ دل لگانے کی کوشش کرنا تو فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے۔ دل لگے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کام کو فوکس کریں تو انشاءاللہ خود ہی دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ فضل امین کوہستان سے، میں نے سنا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلم کو کافر کہتا ہے تو کلمہ اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ تو لیکن یہاں کفر سے مراد ہے کفر دون کفر، یعنی کفر کے قریب چلا جاتا ہے، کافر والا کام کر دیا گویا کہ اس نے، یعنی کام کا مطلب اتنا کبیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ تو کافر ہی کرتے ہیں، تو اس لیے اسے اوائڈ کرنا لازم ہے، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ایسی جگہ پر کام کرنا جائز ہے جہاں پر الکوہل اور پورک بکتا ہو، کیا آمدن حلال ہوگی؟ اگر آپ بھی خنزیر کا گوشت بیچ رہے ہیں یا الکوہل بیچ رہے ہیں تو خنزیر کا گوشت بیچنے پر جو اماؤنٹ آئے گی، جو تنخواہ ملے گی یا کمیشن ملے گا، وہ تو حرام ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ خنزیر نہیں بیچ رہے، الکوہل نہیں بیچ رہے، آپ جائز چیزیں بیچ رہے ہیں، تو بے شک وہاں الکوہل بکتا ہو یا یہ دوسرا خنزیر کا گوشت بھی بکتا ہو، تو اس کے بکنے سے آپ کی آمدن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی۔ تو آپ جائز کام کرتے رہیں، اگر اسی ہوٹل میں کوئی غیر مسلم ناجائز کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نماز ٹوٹتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں اگر آنکھ لگ گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، اگر نماز میں سجدے میں جیسے خواتین سجدہ کرتی ہیں سمٹ کے، اس طرح سوتے سوتے اس کیفیت میں کوئی شخص چلا گیا تو چونکہ بالکل ہی بچ گیا ہے زمین پہ، تو یہ گہری نیند ہے، تو اس سے پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو سونے سے وضو ایسی صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جب گہری نیند ہو، اور گہری نیند کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کولہے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دائیں طرف یا بائیں طرف لڑک گئے اور ایک کولہ بھی زمین سے اڑ گیا، ایک سرین بھی زمین سے اڑ گئی، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور لیٹے لیٹے سو گئے، یعنی زمین پہ چت لیٹ کے سو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اگر سو گئے یا یوں کر کے جھوم رہے ہیں اور ایک سرین بھی زمین سے نہیں اٹھی، دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بیٹھ کے اگر کوئی سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا مرد تہجد کی نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ جی، گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، تہجد مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر پاکستان سے باہر رہائش ہے اور وصیت کر دی کہ پاکستان میں مجھے دفنانا اور انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس وصیت پر عمل لازم نہیں ہے، جہاں انسان کی موت ہوئی ہو اسی شہر میں اس کو دفنانا چاہیے، تو اس وصیت پر عمل لازم نہیں ہے۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے کہ وہاں سے اس کو دوسرے شہر شفٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، بڑا اختلاف ہے اس میں۔ افضل بہرحال یہی ہے کہ جہاں ڈیتھ ہوئی ہے اسی شہر میں دفنا دیا جائے۔ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ نہیں، بالکل، پہلی دفعہ آپ نے صحیح کام کیا ہے، آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو اپنی مرضی سے دوستیاں لگانا حرام ہے، شادی کرنا شریعت میں قابل تعریف ہے۔ تو اگر آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں اور لڑکا آپ کے یعنی کوئی ایسا آپ کے لیول کا ہے، وہ اس میں چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا نہیں ہے، کوئی بہت ہی کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے خاندان کے لیے ایک ذلت کا سبب بن سکتا ہے، اس طرح کے کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کے والدین کو آپ کی مرضی کو ترجیح دینا لازم ہے۔ ہاں، بعض دفعہ لڑکیاں ایسی جگہ کر رہی ہوتی ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر باپ کی بات مانیں آپ، پھر والد کو روکنے کا حق ہے۔ پھر یاسر رشید کشمیر سے، کیا بستر پر لیٹ کر ذکر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، بہت اچھی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ، حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ بہت بڑے درجات اللہ ان کو عطا کریں گے جو نرم بستروں پہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جس بستر میں انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور غافل ہو جاتا ہے اس میں بھی اللہ کو یاد کریں گے، تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ عثمان پٹھان انڈیا سے، مفتی صاحب، جس طرح ارطغرل میں لوگ سلام کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور جب مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے بلکہ گٹوں سے اوپر کی جگہ کو پکڑتے ہیں، کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مصافحے کا جیسے طریقہ بتایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑا جائے، اس طرح، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر باقی سینے پہ ہاتھ رکھنا، یہ سب چیزیں سنت نہیں ہیں۔ تو اگر ان کو سنت سمجھتا ہے تو بدعت ہے، سنت نہیں سمجھتا ویسے ہی رکھ رہا ہے تو رکھ لے، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو سنت سمجھنا یا جو یہ نہ کرے اس کو برا سمجھنا، یہ پھر غلط ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ حافظ زید انعام دار، کرناٹکا، کون سے وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بہت سارے اوقات ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں جو فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا، تو اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ کون سا ٹائم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، تو میرا خیال ہے جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے، راجح قول شاید یہی ہے کہ عصر کے بعد کا وہ ٹائم ہے جس میں
دعائیں جمعے کے دن زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس طرح رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب جہاد کے موقع پر انسان اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہو اور صف قتال ہو تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ سارے اوقات وہ ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں.